اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین المعصومین والحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ۔ ہما دم دم مدار ماں طالبانو مرشد کامل مدار ماں، تازہ رہے ہمیشہ لشکر مدار کا، جلوہ ہے خاک ساروں میں پروردگار کا، زندگی میں کمر بستہ رہے مدام، ستار نام پاک ہے اس کردگار کا، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ہر بلائے رد و باشد این دعا افتاد بعد، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، یا علی یا ولی یا صاحب کرم، صدقہ حسن حسین کا رکھ لیجئے شرم، مشکل کشا کا واسطہ کر دیجئے کرم، وقت امداد ہے امداد کیجئو، یا سیدہ کے لال ہماری لاج رکھ لیجئو، اور مشکلیں حل ہو ہماری، یا مدار العالمین، شجرہ کل عاشقہ دیوانگاہ خادمہ طالباں کے واسطے، اور پنجتن کا عشق پیشوا کے واسطے، اور ستہ معصوم علی کے سرفرازی ہو عطا، پار بیڑا کر میرا اس نا خدا کے واسطے، لطف انبیاء کرم مرتضی با فضل پنجتن، یا علی۔ 5 نعرے پنجتن کا ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی، شاہ ہو بادشاہ ہو، دادا کا دم بول دم مدار، بیڑا پار بیڑا پار، دم مدار بیڑا پار، حق معین یا معین، حق معین یا معین، یا غوث المدد۔ آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر
اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں دل لگا کر اور سب یک زباں ہو کر سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہم اللہ کے بندے، ہم نے آپ نے سب نے مل کر پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ زور سے پڑھنا سنت ہے، اور یاد رکھیں کلمہ زبان کی تاثیر ہے، کلمہ قلب کی صفائی ہے، کلمہ ذہن کی تازگی ہے، کلمہ آنکھوں کا نور ہے، کلمہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو جب بھی کلمہ پڑھا جائے تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب نام نامی اسم گرامی آقا کریم کا آتا ہے تو ہم کو لازم ہے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگائیں۔ یہ چومنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، چومنا سرکار صدیق اکبر کی سنت ہے، اور چومنا ہماری پہچان بھی ہے۔ چومنا ہماری پہچان بھی ہے۔ اور امام یافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے امام نے ایک واقعہ لکھا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے کلیم آپ جاؤ فلاں گاؤں کے اندر ایک ہمارا ولی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، پورے گاؤں میں ڈھونڈا کہ بھئی کسی ولی کا انتقال ہوا ہے، کوئی ولی گزرا ہے، کسی ولی کا دیہانت ہوا ہے، سرواس ہوا ہے۔ تو لوگ ماں باپ کے مقام کو نہیں سمجھتے ہیں تو ولی کو کیا سمجھیں گے؟ ماں باپ کے منصب کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو پیر کے مقام کو کیا سمجھیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب پوچھا کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی گزرا ہے؟ سب نے یک زباں ہو کے کہا کہ یہاں کوئی ولی نہیں گزرا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرضی کی مولا تعالیٰ پروردگار عالم یہاں سب منع کرتے ہیں، یہاں کوئی ولی نہیں گزرا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کوئی بندہ گزرا ہے، کوئی شخص گزرا ہے، کوئی انسان گزرا ہے، اے میرے کلیم یہ پوچھو۔ تو رب کے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں کوئی انسان گزرا ہے، کوئی شخص گزرا ہے؟ تو سب نے کہا ایک شخص گزرا ہے، لیکن وہ تو بہت بڑا گناہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، ہم نے نہ تو نہلایا نہ کفنایا، ہم تو گزرنے کے ساتھ میں انتقال کے ساتھ میں اس کو ہم گھوڑے پہ پھینک کے آ گئے، 3 دن ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اسی کے پاس لے چلو۔ تو آپ اسی کے پاس میں گئے، جا کے دیکھا وہ انسان پڑا ہوا ہے، لاش ہے، 3 دن ہو چکا ہے۔ اللہ کے کلیم ہے، کلام کرنے والے ہیں، کہتے ہیں مالک مولا کیا یہی ولی ہے؟ کیا یہی تیرا محبوب پر گزشتہ بندہ ہے؟ رب فرماتا ہے ہاں میرے کلیم یہی میرا محبوب ہے، یہی میرا ولی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ مولا یہ گاؤں والے کہتے ہیں یہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے مولا۔ رب فرماتا ہے میرے کلیم میں جانتا ہوں یہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے مولا۔ ایسا کون سی ادا تجھے بھاگی، تجھے اتنا پیار ہے؟
رب فرماتا ہے میرے کلیم تم جانتے ہو اس کی ادا کون سی مجھے بھا گئی، اس نے مجھے اس سے پیار ہے۔ یہ کلیم میرے کلیم سنو، جب یہ انسان جب میری کتاب اللہ پڑھتا تھا جہاں پر میرے محبوب کا نام آتا تھا محمد رسول اللہ، تو میرے حبیب کے نام کو چوم لیا کرتا تھا، میرے پیارے کے نام کو چوم لیا کرتا تھا۔ جب اس کے محبوب کے نام کو چومنے پر اللہ اتنا پیار فرماتا ہے، نبی کے نام کو چومنے پر وہ اتنا پیار فرماتا ہے، اور اس کے محبوب کے فرمان پر انسان زندگی گزارے، زندگی بیتی کرے تو رب کتنا پیار فرمائے گا۔ تو جب بھی کلمہ پڑھا جاتا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بزرگوار، میرے مرشد کامل پاسدار ملنگا سید معصوم علی بابا صاحب سے ہم نے پوچھا کہ حضور ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتا دو، ورد بتا دو۔ باپو ملتے ہیں اپنی شریف میں جا کے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوار کی عمر 115 سال کی ہے۔ اے سبحان اللہ، 115 سال کی عمر ہے۔ میں نے پوچھا کہ بابا حضور ہمیں بھی کوئی ورد بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں بیٹا پہلے نماز کی پابندی۔ کس چیز کی پابندی؟ نماز کی پابندی۔ میں نے سرکار نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں، بابا صاحب فرماتے ہیں بیٹا سنو، نماز کی پوچھتے ہو تو سنو، نمازی فجر پڑھو گے تو ایمان خوش ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نمازی فجر پڑھو گے تو ایمان خوش ہوگا، ظہر پڑھو گے تو فرشتے خوش ہوں گے، عصر پڑھو گے تو پیغمبر نبی خوش ہوں گے، مغرب پڑھو گے قرآن کریم خوش ہوگا، اور عشاء پڑھو گے تو پروردگار عالم خوش ہوگا۔ عشاء پڑھو گے تو پروردگار عالم خوش ہوگا۔ مرشد کامل فرماتے ہیں سنو بیٹا، جو آدمی نماز فجر پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب جس کی حفاظت اللہ کرے، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، تو مرشد کامل فرماتے بیٹا پہلے نماز کی پابندی، پنجگانہ پابندی سے پڑھو۔ میں سرکار چلو پابندی سے ہم نماز پڑھیں گے، پھر تو بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو۔ تو بابا حضور فرماتے ہیں بیٹا سنو، دو وظیفے ہیں بڑے، پہلا درود، دوسرا ہے کلمہ طیبہ۔ درود اور کلمہ طیبہ نماز فجر پڑھنے کے بعد میں اول آخری درود شریف اور کلمے کا ورد پڑھو، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور چار چار مصرے کہے بابا صاحب نے۔ کلمہ پڑھ لے تو حیران، کلمے پڑھ تو لا ایمان، کلمہ ہے نبی کی پہچان، معاف کرے گا وہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں بھٹکتا ہے بستی میں؟ دیکھ لے قدرت ہستی میں، کہتا پھر تو مستی میں، ایک نبی اور ایک اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو کلمہ پڑھنے والا ہے مسلمان ہے، مکمل ایمان ہے، ایمان نبی کی محبت ہے، ایمان نبی کی محبت ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، مکمل ایمان ہے، ایمان نبی کی محبت ہے۔ اور ایمان کو خوش رکھنا ہے تو نماز پڑھنا ہے، نماز کو خوش رکھنا ہے تو روزہ رکھنا ہے، روزے کو خوش رکھنا ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، اور زکوٰۃ کو خوش رکھنا ہے تو حج بیت اللہ ادا کرنا۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو جب بھی کلمہ پڑھا جا، جب نامی اسم گرامی آقا کریم کا ہے تو چومنا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، اگر کسی کی زبان پہ نام لفظ محمد آتا ہے تو سننے والے کو لازم ہے صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم. اگر نبی کا نام سن کر نبی پہ درود نہ پڑھو تو سمجھ لو یہ بخیل ہے، یہ کنجوس ہے، مہا کنجوس ہے. تو سرکار کا نام سنو، کلمے میں ہو، بات چیت میں ہو، یا اذان کے کلمات میں ہو، سرکار کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چومو اور آنکھوں سے لگاؤ. تو معلوم ہو گیا یہ چومنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، چومنا سرکار صدیق اکبر کی سنت ہے، اور چومنا ہماری پہچان بھی ہے. تو ہم اہل نسبت ہیں، ہم اہل نسبت ہیں. نسبت سے مراد ہم پیر والے ہیں، اولیاء اللہ والے ہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں. ہم بزرگوں کے دست پا چومنے والے ہیں. تو چومنا سرکار کی سنت ہے. پیارے آقا کریم نے جنتی پتھر کو چوما ہے، پیارے آقا کریم نے حسن حسین کو چوما ہے، پیارے آقا کریم نے مزدور کے ہتھیلی کو چوما ہے. تو چومنے والے کا نمبر 25 ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جو پیر کے ہاتھوں کو چومتے ہیں ان کا نمبر، زور سے بولو، جو پیر کے ہاتھوں کو چومتے ہیں ان کا نمبر 25. درگاہ کی چادر کو جو چومتے ہیں، بزرگوں تبرکات جو چومتے ہیں، قرآن شریف کو چومتے ہیں، ماں باپ کی پیشانی چومتے ہیں، ماں کے قدم چومتے ہیں، اور جتنا دنیا کا خاندانی فقیر ہے ان کا امام مولا علی. تو نام لیوا ہے وہ بھی علی علی کرتے ہیں، اور اولاد ہے وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں. 5 نعرے پنجتن کا، ایک نعرہ حیدری. یہ نعرہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبت بھگا دیتا ہے، کرونا جیسی بیماری کو بھی نکال دیتا ہے. اگلا مہینہ جو گزرا ہے میلاد مصطفیٰ کا ہے. اب جو مہینہ شروع ہو رہا ہے یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، غوث پاک کا مہینہ ہے. یہ 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولی سے یہ مہینہ منسوب ہے. عید میلاد کا مہینہ ہے جس مہینے پورے 1 سے لے کر 29 تک میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میلاد ہو تو میلاد کے مہینے میں ہونا چاہیے. یہ کیا 12 مہینے میلاد مصطفیٰ؟ 11ویں ہو تو میلاد، مدار کا مہینہ ہو تو میلاد، رجب ہو تو میلاد، شعبان ہو تو میلاد، عید الفطر ہو تو میلاد، ذوالقعدہ ہو تو میلاد. ہر وقت میلاد. خوشی ہو تو میلاد، غم ہو تو میلاد، سگائی ہو تو میلاد، شادی ہو تو میلاد، ایصال ثواب ہو تو میلاد، نیا مکان ہو تو میلاد. میلاد ابتدا ہے، میلاد انتہا. میلاد ابتدا ہے، میلاد انتہا ہے. جہاں میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے آقا تشریف لاتے ہیں. جہاں میلاد ہوتی ہے آقا تشریف لاتے ہیں. اسی لیے تو سرکار امیر خسرو فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر مکا خسرو محمد شمع میں بھی تو شب جائے کہ من بودم. تو معلوم ہو گیا جہاں میلاد ہوتی ہے آقا تشریف لاتے ہیں. آئے یا نہ آئے یہ آقا کی مرضی ہے، لیکن ایمان ہے آقا تشریف لاتے ہیں. تم کہو کہ آقا تو مدینے میں ہے. یہ سامخ لیا. اب میلاد یہاں ہو رہی ہے، آقا مدینے میں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو، احمد آباد ہو یا کھمبات کی دھرتی ہو، احمد آباد ہو، ابھی آپ نے سنا توصیف میاں سے کہ مدار پاک کو 9 لقمے کھلانے کے لیے آقا کھمبات میں آ گئے.
احمد آباد میں شاہ عالم کا مدرسہ ہے، شاہ عالم کے مدرسے میں آقا کریم نے 8 دن تک آ کے بچوں کو تعلیم دی ہے۔ جب کھمباب میں آقا آ سکتے ہیں، احمد آباد میں آ سکتے ہیں، تو ہمارے گاؤں میں بھی آقا تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم غلامان اہل بیت، غلامان اولیاء اللہ، عاشقان رسول جب میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، آقا تشریف لاتے ہیں۔ آئی آنا آئی آقا کی مرضی ہے، لیکن ایمان ہے آقا تشریف لاتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا ہے ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب بھی کلمہ پڑھا جائے تو زور سے پڑھا جائے، اور یاد رکھو ہر بیماری کا علاج کلمہ طیبہ ہے۔ اب جب ہم کہیں سے مرید ہوتے ہیں، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، تو پیر و مرشید سلسلے کے تعلق سے جو معمولات ہیں وہ تم کو بتائیں گے کہ بھئی آپ کو پنجگانہ نماز پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد میں کیا معمول آپ کو رکھنا ہے۔ آپ معمول پہ عمل کرتے جائیں گے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنا رحم فرماتا جائے گا۔ اب آئیے، میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، رب فرماتا ہے میرا شکریہ ماں باپ کا، میرا شکریہ ماں باپ کا، انشکلی ولی والدیک، اللہ فرماتا میرا شکریہ ماں باپ کا۔ تو معلوم ہو گیا کہ رب کو اگر راضی کرنا ہے تو پہلے ماں باپ کو راضی کرنا۔ انشکلی ولی والدیک، اللہ فرماتا میرا شکریہ ماں باپ کا۔ ہم نے مرشد کامل سے پوچھا، مرشد کامل آپ تو اس کا بتائیے، تو آپ فرماتے بیٹا سنو، جتنا اللہ کا فرض ہے اتنا ہی ماں باپ کا فرض ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے ماں باپ کو راضی کر لو۔ تو پھر ایک شاعر نے کہا تھا کہ باپ سے بڑھ کر ماں کا رتبہ، ماں سے بڑھ کر پیر، اور جس کا ناوے پیر اس کو مارے قبر میں منکر نکیر۔ جس کا ناوے پیر اس کو مارے قبر میں منکر نکیر۔ تو رب فرماتا ہے میرا شکریہ ماں باپ کا۔ کہ ایک بچہ جس کی عمر 10 سال کی ہے، مدرسے جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے سبق آیا، میرا شکریہ ماں باپ کا۔ تو آپ نے قرآن پاک کو جلدان کیا، سینے سے لگائے، گھر آ گئے، گھر آئے، قربان جائیں۔ جب بھی ماں تھی آج بھی ماں ہے۔ ماں پوچھتی کہ بیٹا گھر آنے کا سبب جلدی کیوں آئے؟ استاد نے مارا ڈانٹا پھٹکارا ہے؟ کہتے ماں نہ ڈانٹا ہے نہ پھٹکارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا شکریہ ماں باپ کا ہے۔ ماں چھوٹی زندگی ہے، یہ چھوٹی زندگی میں 2 کام مجھ سے نہیں ہوں گے، یا تو ساری زندگی یاد الہی میں گزار دوں، یا ساری زندگی آپ کی خدمت سیوا میں گزار دوں۔ قربان جائے، ماں فرماتی بیٹا سن، جس کا تو بندہ ہے اس کی میں بھی بندی ہوں۔ جا خدا کے واسطے میں نے اپنی خدمت کو معاف کی، سیوا کو معاف کی، اب تو یاد الہی کر، اللہ کی معرفت حاصل کر۔ 10 سال کا بچہ ماں کی اجازت ملی، سوچا گھر میں رہوں گا یاد الہی نہ کر سکوں گا، گھر کو خیر آباد کیا، مختصر یہ کہ جنگل کو آباد کیا، پہاڑی پہ جا کے بیٹھ گیا، 20 سال کٹھن دن کیا۔ ایک جستجو تھی، دل کو تیری تلاش، تیری جستجو تو ہے، ارے ملنا تیرا کٹھن مگر آرزو تو ہے۔ دل کو تیری تلاش، تیری جستجو تو ہے، اور ملنا تیرا کٹھن مگر آرزو ہے۔ 20 سال جنگل میں گزار دیے، رات دن کی محنت، رات رات پر جاگنا، شب داری کرنا، بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ لیکن 20 سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ راضی نہ ہوا۔ سوچا چلو آخری بار ماں سے ملاقات کرتے ہیں، ماں کا دیدار کرتے ہیں، ماں کا آشیرواد لیتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں نکلے، 20 سال جنگل میں گزروں با یزید بشتامی رضی اللہ تعالی، حضرت با یزید بشتامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں با یزید کی جان ہے، میں بھوکا رہا پیاسا رہا، پتیاں کھا کھا کے گزارا کیا۔
لیکن اللہ نے اپنی معرفت سے نہ نوازا، صرف میں نے اپنی ماں کو گلا بھر کے پانی پلایا۔ میری ماں نے میرا حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ تمام ولیوں کا سلطان بنا دیا، تمام ولیوں کا سلطان بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی بددعا قبول ہوتی ہے، تو ماں کی دعا لو، باپ کی بددعا سے بچو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اپنے ماں باپ کو جب بھی دیکھو پیار کی نگاہ سے دیکھو، پیار کی نگاہ سے دیکھنا وہی تھی جہاں ماں کے قدم تھے وہاں سر رکھ کے سو گیا۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اس کی ماں جھاڑ رہی ہے، ننگے پاؤں ہیں، میدان جھاڑ رہی ہے، دوڑا دوڑا گیا جہاں ماں کے قدموں کے نشان تھے، چرن کے نشان تھے، وہاں سے مٹی اٹھائی، پڑیا بنائی، جیب میں رکھی، اسکول کی طرف چلا گیا۔ اسکول گیا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے ایک دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی، جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، پڑیا ہاتھ میں آگے، دیکھا مٹی، سوچا آج بدلہ لینے کا ٹائم صحیح ہے، آج اس کو ڈانٹ پڑوانا ہے۔ یہ سوچ کے جا کے ماسٹر کو دے کے آ گیا، دیکھو سر، دیکھو استاد، یہ بچہ مٹی لے کے آیا، ہو سکتا مٹی کھاتا ہے، آپ ذرا بلائیں۔ تو ماسٹر نے بلایا، بیٹا بتاؤ مٹی کہاں سے لائے؟ بچے نے کہا جنت سے۔ اب تو کہہ دو، بچے سے پوچھا مٹی کہاں سے لائے؟ بچے نے کہا سر جنت سے۔ ماسٹر نے بولا جنت دیکھی ہے؟ تو بچہ کہتا میں رات جنت میں ہی سویا تھا، رات میں جنت میں ہی سویا تھا۔ جب آنکھ کھولی تو میری ماں جھاڑ رہی تھی، ننگے پاؤں تھی، دوڑا دوڑا گیا، مٹی اٹھا کے جہاں قدم نشان سے لے کے آیا۔ قربان جائے ہم ایسے آقا کے امتی ہیں جس آقا کا صدقہ ہے۔ شاعر کہتا کہ پیروں پہ ورم آ گیا پرواہ کی نہ کچھ، یہ حال تھا ہمارے نبی کی نماز کا، یہ حال تھا ہمارے نبی کی نماز کا۔ تو ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا بھارت ہے، یہ ہندوستان کی سرزمین ہے، یہ ہندوستان اولیاء اللہ کی کام ہے، بے شمار اللہ کے ولی آرام فرما ہے۔ ارے کچھ کی سرزمین پہ بھی خواجہ ہیں، اجمیر شریف میں بھی ہند کے راجہ ہیں۔ یہ ہندوستان اولیاء اللہ کی کان ہے، اولیاء اللہ کی پہلی فہرست میں نبی کی آل ہیں، سیدہ کے لال ہیں، آل نبی بھی ہیں، اولاد علی بھی ہیں، غلام علی بھی۔ لیکن یاد رکھو جب تک ماں کی دعا نہیں ہوتا بیٹا ولی نہیں ہوتا۔ تم سوچو کہ میں عبادت کی بنا پر، ریاضت کی بنا پر، تقوی کی بنا پر، طہارت کی بنا پر کیا کریں؟ تقریب مت ہے سب پورا ہے۔ گوتر کا شریف، گوتر کا دیکھیے نا، گوتر کا کے اندر وہ بھی نبی کی آل ہے، سیدہ کا لال ہے، حسنی حسینی گھرانہ ہے۔ ارے جہاں پر آج بھی گنبد سے دودھ کی دھار نکلتی ہے، جہاں پہ آج سیڑھی کی آواز آتی ہے، آپ بھی سوامن کا تالا کھلتا ہے، وہ گوتر کا شریف۔ یہ کس کا لال ہے؟ یہ جانے من جنتی کا لال ہے۔ جانے من جنتی کون ہے؟ یہ غوث اعظم کے بھانجے ہیں اور مدار کے بڑے ملنگ ہیں۔ آپ کہیں گے ہاں ہم بھی جانتے ہیں ملنگ، ہم نے بھی دیکھے ہیں ملنگ، جن کے ہاتھ میں لمبی چلم ہوتی ہے وہ ملنگ۔
اللہ کے بندو چلم والے ملنگ نہیں ہوتے، علم والے ملنگ ہوتے ہیں۔ چلم والے اور ہیں خلیفہ سید محب علی، جن کو لنگری سلطان دادا مہاولی کہتے ہیں۔ کون سے مہاولی؟ مہاولی یا مہاولی، یہ مہاولی ہے جن کا نام سید محب علی ہے۔ مدار پاک کو بعد میں لانا، محب علی سرکار کو لے کے آ جاؤ، جان من جنتی کو بعد میں لانا۔ یہی گجرات کی سرزمین ہے۔ دادا محب علی نے ارے وہ بیل گاڑی کو آسمان میں اڑایا۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک آدھ نعرہ بھی لگنا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم مدار، دم مدار۔ یہ کام بھی ہم ہی کر لیں گے الحمدللہ، کا شکر احسان ہے، کیونکہ ہم علم والے چلم والے نہیں ہیں، ہم لوگ علم والے ہیں، چلم والے اور ہیں۔ یہ دادا محب علی ہیں۔ ہاتھ پھیلانے والے کو فقیر کہتے ہیں، ساتھ گھر کے ٹکڑے کھانے والے کو فقیر کہتے ہیں، اور فقیر کی ٹھوکر میں دولت ہے۔ اور یہ ایک ایسا فقیر ہے جس کی ٹھوکر لگی پتھر 7 دھات کا بن گیا۔ تو آج بھی گوتر کا شریف میں وہ پتھر موجود ہے جس میں سید محب علی لنگری سلطان نے ٹھوکر ماری، وہ پتھر 7 روپ لے لیا۔ آپ کے منہ سے نکلا پا یہ پتھر ہے کہ تانبا ہے کہ چاندی ہے کہ سونا ہے کیا ہے، منہ سے نکلتا گیا وہ بنتا یا اللہ بن کیسا گیا؟ تو معلوم ہوا میرے مرشد فرماتے بیٹا جب انسان اللہ والا ہو جاتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، جب انسان اللہ والا ہو جاتا، اللہ اللہ کر کے اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے بھلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ زبان انسان کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، زبان انسان کی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہو گیا کب ہوتا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو مدار پاک کے ایک بڑے ملنگ جن کا نام ہے سید محمد جمال الدین جانمن جنتی، جن کی ماں کا نام ہے سیدہ بی بی نصیبہ، جن کے شوہر کا نام ہے سید محمود، سید محمود کی بیوی سیدہ بی بی نصیبہ، سیدہ بی بی نصیبہ کے بیٹے سید محمد جمال الدین جانمن جنتی، جن کی عمر 450 سال کی ہوئی۔ آج گجرات میں جتنا بھی دیوان جو لکھتے ہیں نا، یہ جانمن جنتی کی دین عطا ہے۔ مگر اپنے آپ کو دیوان لکھتے ہیں تو وہ خوش نصیب ہیں جو خاندانی مدار کے ماننے والے ہیں۔ اب سید بدیع الدین نام مدار پاک کا سید بدیع الدین ہے، لقب زندہ شاہ مدار ہے، زندہ شاہ مدار، لفظ شاہ۔ اب گجرات میں 2 شاہ ہیں، سمجھے نا، احمد شاہ بھی امت شاہ بھی، گجرات میں 2 شاہ۔ اب ایک شاہ تو امیر ہے، پیسے والا ہے، اور یہ شاہ ہاتھ کیسے پھیلانے لگا۔ تو اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، سید بدیع الدین ہندوستان میں سیدوں میں پہلا سید آپ لکھ لو، اس تاریخ کو لکھ لو، 1200 سال پہلے جو سب سے پہلا نبی کی آل سیدہ کا لال حسین کی اولاد میں اولاد، پہلی اولاد جو آیا اس کا نام سید بدیع الدین ہے، جن کو زندہ شاہ مدار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زندہ شاہ مدار کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ نام نہیں جانتے تو شاہ مدار کہتے ہیں، دادا مدار کہتے ہیں، قطب المدار کہتے ہیں، زندان صوف کہتے ہیں،
کچھ بدیع الدین کہتے ہیں، کچھ مداریہ سلسلہ کہتے ہیں، کچھ بدیعیہ کہتے ہیں. جتنے بھی علم داں ہیں جیسے جانمن جنتی سب جانتے ہیں. جانتے ہو نا؟ اب تم سے کہہ دو جمن بہاری، سمجھو گے آپ؟ جور سے بولو ہاں یا نا، سمجھو گے؟ جمن دادا مدار نے قدم رکھا، اس کو چلہ کہا جاتا ہے. اور جانمن جنتی ساتھ ساتھ رہے ہیں. جہاں دادا مدار کے چلے ہیں وہیں پہ جانمن جنتی سرکار کا بھی چلہ ہے. آپ اجمیر شریف جاتے ہو نا؟ کون کون جاتا ہے اجمیر؟ سب لوگ جاتے ہیں، باپو بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں. تو آپ اجمیر جائیں گے تو آپ کو مدار ٹیکری ملے گی. تارا گڑھ بھی ہے، مدار ٹیکری بھی ہے. نیچے آئیں گے مدار چلہ ہے، اس کے نیچے آئیں گے مدار محلہ ہے، اس کے آگے آئیں گے مدار مسجد ہے، اس کے آگے آئیں گے مدار اسٹیشن ہے، اس کے آگے مدار ناکا ہے، اس کے آگے مدار نالا ہے، اس کے آگے آئیں گے تو مدار گیٹ ہے. کیا ہے؟ مدار گیٹ. آپ بلند گیٹ سے آؤ گے، دلی گیٹ سے، اور اسٹیشن سے نکلو گے تو پہلے مدار گیٹ ہے، بعد میں خواجہ صاحب کا دربار ہے. تو یا اللہ خواجہ صاحب مدار صاحب میں اتنی محبت کیوں؟ تو یاد رکھو جس گھر کے خواجہ ہیں اسی گھر کے مدار ہے. خواجہ بھی حسین کی اولاد ہے اور مدار بھی حسین کی اولاد ہے. ان کا دودھ بھی کلیئر ہے، ان کا خون بھی کلیئر ہے. تو دادا مدار، زندہ شاہ مدار، مدار العالمین نے 1200 سال پہلے ہندوستان میں قدم رکھا. کتنے سال پہلے؟ 1200 سال پہلے ہندوستان میں قدم رکھا. آپ سن چکے ہیں لیکن جب بات آئی تو میں کہہ دیتا ہوں. 1200 سال پہلے ہندوستان میں قدم رکھا. ان بزرگوں نے آ کے دین کا کام کیا، محبت کا پیغام، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لوگ مدار پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھ کے مسلمان. کلمہ پڑھنے والا کون ہوا؟ مسلمان. کوئی برادری، کوئی قوم، کوئی قبیلہ. تو دادا مدار نے جن کو بھی کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے چھوڑا نہیں. کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا کے چھوڑ دیا تو آج بھی ان کے نام وہی کے وہی ہیں، وہی کے وہی ہیں. لیکن مدار پاک نے جن کو کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا کے چھوڑا نہیں. جن کو کلمہ پڑھایا ان کو شاہ کا خطاب دیا. کیا فرمایا؟ تو شاہ ہے. کیا فرمایا؟ تو شاہ ہے. تو آج جو فقیر سماج جو شاہ لکھتا ہے یہ قسمت کا دھنی ہے. یہ اعجاز ہے تمہارے اوپر مدار العالمین کا کہ مدار پاک کے ہاتھ پہ باپ دادا پردادا سگر دادا نگر دادا لکڑ دادا پھٹکڑ دادا کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7. تو باپ داداؤں نے مدار پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. مدار پاک نے کیا فرمایا؟ تو زور سے بولو. ڈر لگتا ہے کیا؟ کوئی ڈر، کوئی دہشت، کوئی دباؤ؟ اگر ہو شاہ تو بولو. مدار پاک نے کلمہ پڑھا کے فرمایا تو، زور سے بولو، تو شاہ ہے، تو شاہ ہے. اور صاحب نے فرمایا تو فقیر ہے. یا اللہ، میں نے پوچھا خاندان کا ہے تو بولتا میں مدار خاندان کا ہوں. کیا بولتا ہے؟ چاہے وہ کچھ کا رہنے والا ہو یا کاٹھی واڑی ہو یا گجراتی ہو، بچی ہو یا بچہ، وہ یہ کہتا میں مدار خاندان کا ہوں. یہ اعجاز مدار العالمین ہے کہ مدار پاک نے شاہوں سے فرمایا تو میرا خاندان ہے، تو شاہ ہے، اللہ کا محتاج. فقیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا محتاج. 26واں پارہ ہے. توصیف حافظ صاحب ہیں، علامہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. 26واں پارہ سورہ محمد. رب فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ فرماتا میں غنی تم سب فقیر. اللہ غنی ہے، ساری دنیا فقیر ہے. اور جو یہ کہے میں فقیر نہیں، جو قرآن کا انکار کیا،
جو قرآن کا انکار کرے گا وہ بچے گا۔ فقیر غنی ہے، دنیا اس کی در کی غلام ہے، اور سرکار نرالے میاں مکن پوری فرماتے ہیں فیسے فاقہ جان فقیر، فارغ ہوا سب کھیلوں سے، خواب سے قناعت صبر سیلوں سے، ریس ریاضت جان نرالے پیر گرو اور چیلوں سے۔ اور یاد رکھو یہ ہماری خوش خاندان کہا تو میں نے پوچھا مدار پاک نے اعجاز دیکھ کے کیا سمجھایا، تو مرشد سید معصوم علی بابا صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا نبی کی آل کے بعد میں کسی کا مقام ہے تو وہ شاہوں کا ہے، سیدوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ شاہوں کا آتا ہے۔ یہ اعجاز مدار العالمین ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ملک بھارت اولیاء اللہ کی کان ہے، یہ نظارے دکھ رہے ہیں، یہ دین کے جو نشانات دکھ رہے ہیں، یہ نبی کی آل سیدہ کے لالوں کا صدقہ ہے۔ وہ سیدہ کے لالوں کے لال ہندوستان میں نہ آتے، نہ ہمارا وجود ہوتا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو ہم کو لازم ہے کہ ہم کو احکام شریعت کی پابندی ضرور ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو نماز پڑھنا ہے، مسلمان ہیں تو ماہ رمضان آئے تو روزے رکھنا ہے، ہم مسلمان ہیں اگر اللہ نے ہم کو صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہم کو اور نوازا ہے تو حج بیت اللہ پہ آقا جو ہوگا دیکھا جائے گا، کرم ہے مجھ پہ آقا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہے دشمن لاکھوں یہ دنیا جو ہوگا دیکھا جائے گا، کرم ہے مجھ پہ آقا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا، کرم ہے مجھ پہ آقا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا، کرم ہے مجھ پہ آقا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا، مدار گا اگر ہو راہ میں خطرہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کرم ہے مجھ پہ آقا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حضرات یہ شعر بھی آپ لوگ سمجھ لیں، اس کے سمجھ کلیں اگر سلام علیکہ یا حبیب آشیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان لو
صبح صادق نے سنا اس گھڑی لب پر یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام۔ مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو یہ قرآن کا ثواب ہے، اور ساتھ میں سورہ فاتحہ۔ تو میرے ساتھ میں آپ سب لوگ بآواز بلند، جس کے منہ میں گٹکا ہو وہ خاموش رہیں، جو گٹکے والا نہ ہو میرے ساتھ میں بآواز بلند۔ قل لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، آمین آمین۔ دم دم بہر قدم ہما دم دم مدار ما طالبان و مرشد کامل مدار ما، بڑو وسیلہ قطب المدار لے کے بڑو، رہے سلوک میں یہ سلسلہ ضروری ہے۔ رضا خالق اکبر کے چاہنے والوں، جنون عشق حبیب ہمارے سر پہ ہے قطب المدار کا دامن، یا الہی حرمت خیر الورا کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے، استقامت کے واسطے، عظیمام عاشقاں نورو شاہ بابا کپور میرا دل مضبوط کر روز جزا کے واسطے، مشکل حل ہو ہماری یا مدار العالمین، شجرہ کل عاشقہ دیوان گاہ خادمہ طالبہ کے واسطے، پنجتن کا عشق دے چاہت مجھے اصحاب کی حضرت معصوم شاہ پیشوا کے واسطے، صدقہ معصوم علی کے سرفرازی ہو عطا پار بیڑا کر میرا اشنا خدا کے واسطے، سلسلے میں جتنے بھی ہیں سجادہ و گدی نشیم، سب کا بیڑا پار کر اشنا خدا کے واسطے، شاہ سلطان عالم سیدی احمد کبیر دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، یا علی یا ولی یا صاحب کرم، صدقہ یا رحمان یا رحیم۔ آج کی شب میں جن کی جانب سے جشن مدار اعظم بچ کے ملنگان تمام دور و دراز سے لوگ آئے، سب نے حاضر دی، مولا سب سے پہلے ہماری حاضر قبول فرما، اور مولا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں آنن سانن کوئی اگر غلطی ہوگی اسے معاف فرما، مولا جو ہم نے صدق کے دل سے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا جو بھی نظر و نیاز ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، پیارے حبیب کے صحابہ عاشقان پنجتن تابعین تبع تابعین پنجتن پاک بارہ امام 14 معصوم 72 شہداء تمام اولیاء اللہ کو ہم پیش کرتے مولا قبول فرما، مولا 25 نوقادر سے 360 گروہ نکلے، مولا سب کو اس کا ثواب عطا فرما، مولا کریم تیرے پیارے حبیب مولا مطالب کی بارگاہ پیش کرتے مولا قبول فرما، سیدہ کے لال حسنین کریمین کی اولاد در اولاد غوث و خواجہ مدار آل نبی اولاد علی غلام علی، اور اس گاؤں سامکھیا علی میں جو بھی نبی کی آل سیدہ کے لال یہاں پہ آرام فرمائے، شہر خاموشہ میں عاشقان رسول آرام فرمائے، مولا سب کو اس کا ثواب عطا فرما، مولا کریم جن کا کوئی وارث نہ ہو ان روحوں کو بھی اس کا ثواب، اے مولا ہمارے بچیاں بچی جو شادی کے لائق ہیں ان کو جوڑا نصیب عطا فرما، اے مولا جو ہماری بچیاں شادی شدہ ہیں جن کو اولاد نہیں ہے تانے ملتے مولا حسین کے صدقے میں، حسین کی بیٹی سیدہ پالی سکینہ کی پیاس کے صدقے میں، اصغر کی پیاس کے صدقے میں، عباس کے بازوؤں کے صدقے میں، مولا جن کو جو بے گھر گھر عطا فرما، جو بنا چھت کی چھت عطا فرما، اے مولا کریم تمام مومنین مومنات کو جو ظلم میں ڈھائے جا رہے مولا اپنا کرم فرما، شیطانوں کو زیر فرما، اے مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر کرم فرما، مولا ہمارے دل میں جو بھی نیک تمنا ہے نیک ارادہ ہے پورا فرما، ہم کو نمازی بنا، نماز کا شوق عطا فرما، عاشقان رسول کے گھر گھر میں دین کی تعلیم عطا فرما، اے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو بہتر سے بہتر زندگی عطا فرما، بہتر سے بہتر موت عطا فرما، اے مولا کریم جن بچوں نے جن بھائیوں نے مل کر آج کے جشن پاک کو سجایا ہے، اے مولا ان پہ اس کا اجر عطا فرما، اے مولا ہم میں جو پریشان ان کی پریشانی دور عطا فرما، مولا ہماری چھوٹی بڑی بیماریاں عابد بیمار کے صدقے میں دور عطا فرما، مولا ہم مسلک اہل سنت میں اتفاق عطا فرما، اتحاد واسطہ ہے تیرے حبیب کا حبیب کی لاڈلوں کا
سیدہ طیبہ طاہرہ کے پاک دامانی کا، سیدہ کے لالوں کا واسطہ مولا ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر کرم فرما، ہمارے دل میں کیا ہے مولا تو جانتا ہے، بس مولا کرم فرما، رحم عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک سلم صلو علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ہمارا خاندانی نعرہ ہے غوث و خواجہ مدار والوں کا، وہ نعرہ لگا عباس کا علم اپنے ہاتھوں کو بنائے، اور انشاءاللہ یہ علم جب تک رہے گا حیدری حیدری یا حسن یا حسن دم مدار حق معین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مادر وطن ہندوستان، دم مدار۔ السلام علیکم۔ علی کی اولاد بھی ہے اور غلام علی بھی ہے، تو یاد رکھو یہ ہمارے بال نہیں ہے، یہ غوث کے بھانجے جانمن جنتی کی دین ہے۔ حیدری نعرے حیدری، دم مدار حق معین، حق معین، سبحان اللہ۔ دیکھیں دم مدار 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 دم مدار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیڑ نو لگایو، لائن پہ ہلیا جو حضرت سے ملاقات کرتا جو تارم سا حضرت جی پن بیعت بھی نہ تھیے، آجی پن دیدار تھے ونے لائن سا لیا جو ادب و احترام سا نہ ایکڑو اعلان سنی گنجا کال انشاءاللہ پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی 11ویں شریف جی مہینے جو چندر تھی ویندو تو سلسلہ وا جو پانے گام کے اندر 11 مجلس ہوں جماعت خانے میں کرے میں اچھی نے تقریر جو ٹائم ڈنے میں اچھی تو کال کی ایران پی جی تقریروں چلو تھی نے ٹائم ڈنے میں اچھی تو 9:30 تھی 2:30 تو انشاءاللہ حاضری دی جا ان ثواب دارین حاصل کر۔ سبحان اللہ کچھی بولی میں خبر نہیں کچھی بولی تو پیر پانجو بادشاہ یہ بھاری کرامت والو پیر پانجو بادشاہ یہ بھاری کرامت والو یہ بھاری کرامت والو سید لیلے بادشاہ اللہ پیر ہوا جھٹ پیٹ میں ٹھنڈ پھیلی کرا مت دکھائیو پیر۔ سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی
जिसके पास चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। आका